لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں، اس بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے اکابرین کا، اپنے بڑوں کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ بڑوں کے ذکر سے ہمیں سیکھنے کا بہت کچھ موقع ملتا ہے، برکتیں بھی حاصل ہوتی ہے، اور اولیاء کرام کے ذکر کے وقت، صالحین کے ذکر کے وقت جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ہماری امید ان رحمتوں سے بھی ہے کہ ہم صالحین کا ذکر کریں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہم پر ہو۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، آج ہم ذکر کر رہے ہیں اولاد امام موسیٰ کاظم ولی شہیر حضرت بابا سید عبداللطیف شاہ کاظمی قادری المعروف امام بری سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کی آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ جمادی الاول کی 4 تاریخ 1117 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ آپ کے اس وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ پورا بیان سنیے گا اور ان کے عاشقین تک، محبین تک، اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک یہ بیان پہنچانے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ آپ کا مزار مبارک پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے موضع نور پور شاباں میں زیارت گاہ خواص و عام ہے۔ جی ہاں، آج میں تذکرہ آپ کا اس مناسبت سے اور اس موضوع سے لے کر آپ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ حضرت سیدنا شاہ بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس عظیم شخصیت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، سید عبداللطیف کاظمی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارا موضوع ہے کہ شاہان اسلام یعنی بادشاہوں کا، سلطانوں کا حضرت کی بارگاہ میں حاضری دینا۔ اس طرح کے 3 واقعات انشاءاللہ ہم آپ کو پیش کریں گے۔ آپ تینوں واقعات کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ ایک مختصر تذکرہ آپ کا یوں بھی سنیے۔ بزرگان پنجاب سے یہ حضرت بڑے بزرگ مشہور ہیں۔ پنجاب کے جو بزرگان دین ہیں ان میں ایک مشہور بزرگ آپ ہیں۔ خوارق و کرامات ہزاروں حضرت کے مشہور ہیں، یعنی ہزاروں کرامات آپ کے ذات سے دنیا والوں کو ملی۔ حضرت بڑے عابد، زاہد، گوشہ نشین، مست و مجذوب تھے۔ ہزاروں آپ کے مرید مدارج تکمیل کو پہنچے۔ حضرت نے نعمت باطنی حضرت حیات المیر زندہ پیر سے پائی، جو حضرت غوث اعظم کے پوتوں سے زندہ جاوید ہیں۔ حضرت کی وفات کے تعلق سے آپ نے سنا، تو بہرحال حضرت کا ایک مختصر یہ تذکرہ تھا۔ آئیے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ بادشاہوں کا جو حضرت سے ملنا ہوا تھا، بادشاہ جو حضرت سے ملاقات کیے تھے، حضرت کی بارگاہ میں آئے تھے، کیا معاملات ہوئے تھے، آئیے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ میرے پاس جو کتاب ہے تذکرہ اولیاء پاکستان کے جلد 1 کے صفحہ 200 سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ شہنشاہ دہلی بہادر شاہ اول آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی خدمت میں زر و جواہر پیش کیا، مال و دولت پیش کیا۔ آپ نے فرمایا مجھے زر و جواہر کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ مال و دولت کی مجھے حاجت نہیں ہے، یہ چیزیں دنیا کے کتوں کے لیے ہیں۔ اولیاء کرام کا جملہ دیکھیے، مال و دولت لا کے دے رہے ہو بہادر شاہ اول، یہ مال و دولت تمہیں مبارک ہو، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تم لے جاؤ، یہ دنیا کے کتوں کے لیے ہے۔ بہادر شاہ اول دل میں خفا ہوا، بادشاہ تھا نا وہ، بادشاہ جنرلی ایسا ریپلائی سننے کی ان کے کانوں کو عادت نہیں ہوتی۔ بادشاہ کے کانوں کو تو عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ جن کو دیں وہ جی حضور کر کے قبول کر لیں، لیکن یہاں تو ایسا مضبوط ریپلائی ملا کہ انہوں نے مال پیش کیا، سامنے سے جواب آیا یہ دنیا کے کتوں کی چیزیں یہ ہمیں منع پیش کرو۔ ان کے دل میں خفا ہوا، اور پھر خفا تو ہوا لیکن کیا کر سکتا تھا، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ پھر اصرار کیا، تھوڑا زور دیا کہ حضور قبول کیا جائے۔ جب انہوں نے زور دیا نا تو اس پر آپ نے فرمایا تو دل میں فاسد خیال رکھتا ہے۔ اس بزرگ نے بہادر شاہ اول کو کہا کہ تم اپنے دل میں میرے لیے برے خیال رکھتا ہے، میں تیرے زر جواہر کو ریت کے ذروں کے برابر بھی نہیں سمجھتا، یہ تم نے جو مال و دولت لا کے دیے نا، ہیرے جواہرات، یہ میرے کے نزدیک ریت کے ذروں کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ بہادر شاہ اول نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسی گفتگو نہیں سنی تھی۔ جی ہاں، اب وہ بادشاہ نہ تھا، وہ بالکل دل سے ایک رنجیدہ ہو گیا، وہ بندہ جو تھا نا وہ کچھ رنجیدہ ہو گیا۔ اس پر آپ نے فرمایا اے بادشاہ اپنی آنکھیں بند کرو۔ جب بادشاہ رنجیدہ ہوا، تکلیف ہوئی، افسوس ہو رہا ہے کہ میں دے رہا ہوں حضرت قبول نہیں کر رہے ہیں، جب یہ ہوا
تو آپ نے فرمایا، اس اللہ کے ولی نے فرمایا، بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے شاہ، اے بادشاہ، اپنی آنکھیں بند کرو اور مراقبے میں جاؤ، دھیان میں جاؤ۔ بہادر شاہ مراقبے میں گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شاہ عبد اللطیف کے مصلے کے نیچے بے انداز یعنی بے شمار دولت اور زر و جواہر کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جو تھوڑا پیش کیا تھا، حضرت جس مسلے میں بیٹھے تھے اس مسلے کے نیچے زر و جواہرات کے کان خدان کے خدان بڑھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بڑا پشیمان ہوا، ان کو لگا کہ نہیں، میں غلط جگہ غلط معاملہ پیش کر دیا، اور معافی کا خواستگار ہوا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، جس میں آپ نے بتایا کہ دنیا کے زر جواہر سے زیادہ قیمتی وہ جواہر ہیں جو عبادت خداوندی سے حاصل ہوتے ہیں، آپ نے بہادر شاہ ظفر کو تلقین فرمائی کہ وہ ارکان اسلام کو قائم رکھے اور دین کے اصولوں کو فروغ دے۔ آپ نے نصیحت فرمائی کہ ناچ رنگ سے بچے، شراب کو حرام سمجھے، جوئے اور زنا کے گناہ عظیم سمجھ کر اس سے دور رہے، اور اپنی رعایا کو بھی برائیوں سے بچائے۔ یعنی آپ نے ان کو نصیحت بھی کی، آخر میں جب نے دیکھا نا تو آپ نے نصیحت بھی کی، سمجھایا بھی، اور باتیں ان کے ذہن پہ ڈالی بھی۔ الحمدللہ، یہ تو بہادر شاہ اول کی حاضری تھی۔ شہزادہ عالمگیر اور حضرت امام بری سرکار، عالمگیر بادشاہ بھی آپ کی بارگاہ میں الحمدللہ حاضر ہوا تھا۔ آئیے ان کے تعلق سے بھی ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں۔ شاہجہاں بادشاہ کسی مہم پر ہزارہ کے دورے پر آیا ہوا تھا۔ بادشاہ شاہجہاں یہ کسی مہم پر ہزارہ کے علاقے پر آیا ہوا تھا۔ یہاں حاسدین میں سے کچھ جلنے والوں میں سے نے امام بری سرکار کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو بادشاہ کے لیے خطرہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ بادشاہ کا کان بھر دیا کسی نے کہ امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، یا آپ کی بادشاہت کے لیے خطرہ نہ ہو جائے۔ بادشاہ بھی لوگوں کی باتوں میں آ گیا اور اس نے ایک فوج تیار کی جو امام بری سرکار کی خانقاہ پر جا کر ان کو اور ان کے معتقدین کو گرفتار کرنے پر متعین کی گئی۔ اس کام کے لیے بادشاہ نے شہزادہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ڈیوٹی لگائی۔ اورنگزیب آپ کی درسگاہ پر فوج لے کر پہنچ گیا، باپ کا حکم تھا، اورنگزیب عالمگیر بھی پہنچ گیا فوج لے کر کے آپ کی درسگاہ پر، مگر امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے آنے کی بالکل پرواہ نہ کی، اور نہ ہی فوج سے گھبرائے۔ اللہ سے ڈرنے والے فوج سے کیا ڈریں گے؟ فوج سے بھی نہیں گھبرائے، کوئی آپ کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں آیا، بلکہ قرآن مجید کی درس جو آپ دے رہے تھے وہ درس و تدریس میں آپ مشغول رہے۔ یہ اورنگزیب عالمگیر بڑا متاثر ہوا کہ یہ واقعی کوئی درویش انسان ہے جس نے نہ صرف میری آمد کی پرواہ کی بلکہ فوج سے مرغوب نہیں ہوا، فوج سے ڈرا بھی نہیں، کوئی ان کو معاملہ نہیں ہوا۔ آپ نے شہزادے کی دلی کیفیت کو فوراً بھانپ لیا۔ امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شہزادے کی دل کی جو بات تھی اس کو بھانپ لیا۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ بے شک اللہ کے ولی کسی خوف اور حزن و ملال سے نہیں ڈرتے۔ اس آیت کے بیان کے بعد آپ دوبارہ درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ شہزادہ عالمگیر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کھڑا آپ کو دیکھتا رہا۔ اب شہزادے نے بھی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ و رسول کی اطاعت کے علاوہ حاکم وقت کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا تھا۔ یہ اورنگزیب عالمگیر نے تلاوت کی تو امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب میں فرمایا، میں اللہ اور رسول کی اطاعت میں غرق ہوں، ڈوبا ہوا ہوں، امیر کی پرواہ کس طرح کروں؟ پھر آپ نے درس دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو لائق حمد و ثنا ہیں، وہ ہر چیز پر قادر و قابض ہے، اس کا نور چہارسو ہے، اس کا کوئی شریک و ثانی نہیں، وہ ہر برائی اور عیب سے مبرہ اور پاک ہے۔ اس کے بعد شہزادے نے آپ سے دعا کرائی، آپ نے اس کے حق میں تفصیلی دعا کی۔ اب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ میں آ گیا کہ میں یہاں جن کو نقصان پہنچانے آیا تھا دراصل یہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہیں۔ اب یہ جب سمجھ میں آیا نا تو سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے لیے دعا کرائی حضرت کی بارگاہ سے۔ حضرت نے بھی آپ کے لیے تفصیلی دعا کی، اس کو دعا کی اہمیت کے متعلق بتایا۔ اس ضمن میں آقا کریم علیہ السلام کے ارشادات بھی امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ کو دعا سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں۔ جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا کی قبولیت کا یقین رکھ کر مانگنی چاہیے۔ دعا جب مانگے تو قبولیت کی یقین ہو۔
شہزادے نے دعا کے قبول نہ ہونے کے بارے میں بھی آپ سے بات کی. اس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ عقل حلال یعنی حلال کھانا دعا کی قبولیت کے لیے سب سے بڑی چیز ہے. حدیث شریف میں آیا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے عرض کی آپ میرے دعا فرما دیجئے، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. آپ نے اس سے فرمایا کہ عقل حلال یعنی حلال کھانے کا بندوبست کرو، کیونکہ دعا کی قبولیت رزق حلال سے ہوتی ہے. لقمہ حرام سے 40 روز تک دعا قبول نہیں ہوتی. دوسری بات استغفار کی ہے، مغفرت طلب کرنے کی ہے، توبہ کرنے کی ہے. انسان عیوب کا اعتراف اور کمزوریوں کا اقرار کر کے استغفار کرے اور آئندہ کے لیے محتاط روی سے کام لے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور اگر انسان اپنی مذموم حرکات، برے حرکات پر بھی قائم رہے اور دعا بھی کرتا رہے تو پھر دعا قبول نہیں ہو سکتی، وقت برباد ہو سکتا ہے. یہ ساری باتیں امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان اورنگزیب سے فرما رہے تھے. پھر آپ نے اس کے بعد شہزادہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خوشخبری دی کہ تم ہندوستان کے بادشاہ بنو گے. ابھی ان کے والد صاحب بادشاہ ہیں، شاہ جہان بادشاہ ہیں، اور اپنے والد صاحب کی بادشاہت میں ابھی یہاں پر آئے ہیں. لیکن الحمدللہ پیشگی اور آنے والے وقت کی خبر دیتے ہوئے، غیب کی خبر دیتے ہوئے امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الحمدللہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہندوستان کی بادشاہت کی بشارت بھی عطا فرمائی. لیکن فرمایا مگر یاد رکھو کہ جب تک تم رزق حلال نہیں کماؤ گے، اپنی اولاد کو پاک اور اچھی روزی نہیں کھلاؤ گے، تمہاری دعا ہرگز قبول نہیں ہوگی. اورنگزیب پر آپ کی حکیمانہ باتوں کا بہت اثر ہوا. اس نے بادشاہت سے پہلے اور بادشاہت کے بعد ہمیشہ قرآن حکیم کی کتابت کر کے روزی کمائی اور رزق حلال کھایا. جی ہاں، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے بادشاہ ہونے کے بعد بھی کبھی حکومت کی، گورنمنٹ کے پیسے سے اپنا کام نہیں چلایا. بادشاہت بھی چلاتے تھے اور اپنے گھر کا خرچہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے آپ اٹھاتے تھے. بعض کتابوں میں لکھا ہے ٹوکریاں بناتے تھے، ٹوپیاں بناتے تھے، قرآن کی کتابت کرتے تھے، یعنی کچھ نہ کچھ اپنا کام کر کے ہی آپ اپنے گھر کے خرچے کا اہتمام کرتے تھے. غور کیجئے، یہ جو عقل حلال کا معاملہ ان کے ساتھ ہوا، یہ نصیحت تھی امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. آپ نے اورنگزیب کو یہ بھی تلقین کی کہ رعایا کے ساتھ انتہائی محبت اور شفقت کا سلوک کرنا بادشاہ کو بڑی تقویت پہنچاتا ہے، اور ایسے بادشاہ سے ہی حکومت کو دوام ملتا ہے جو اپنی رعایا میں مقبول ہو. ایک اور روایت میں کہ اورنگزیب خود کچھ خدام کے ہمراہ بطور ہدیہ و نذرانہ کچھ جواہرات، ایک عصا اور ایک تسبیح لے کر حضرت امام بری سرکار کے پاس حاضر ہوا. اس وقت آپ طلبہ کو سبق پڑھا رہے تھے. شہزادہ اورنگزیب خدام کے ساتھ کھڑا رہا. آپ نے کچھ توجہ نہ کی اور بدستور درس دیتے رہے. خدام تو ان کی یہ بے پرواہی دیکھ کر سیخ پا ہو گئے، غصہ ہو گئے. بادشاہ کھڑا ہے، حضرت کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں. لیکن اورنگزیب کا عقیدہ پختہ ہو رہا تھا. پھر جب آپ پڑھائی سے فارغ ہوئے تو ملاقات کا شرف بخشا. اورنگزیب نے نذرانہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا آپ کی سلطنت میں کئی محتاج، یتیم اور بیواگان ہیں، یہ جواہرات ان کو لے جا کے دیجئے. ہمارا وقت خدا کے فضل و کرم سے گزر رہا ہے. اور عصا بھی واپس دے دیا. ساتھ ہی فرمایا کہ یہ عصائے حکومت سمجھو. جب اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت دے تو عدل و انصاف سے حکومت کرنا، ظلم نہ کرنا. تسبیح کے متعلق آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس کے دانے رعیت کی مثال ہیں اور امام بادشاہ کی مثال ہیں. دانوں کا تعلق دونوں طرف سے ہے، امام کے ساتھ ہے، اور اس نے سب کا بوجھ برداشت کیا ہوا ہے. بادشاہ کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. الغرض اورنگزیب عالمگیر جب یہ تمام منظر دیکھ کر واپس شاہ جہاں کے پاس پہنچا تو اس نے بادشاہ سے عرض کی کہ آپ کی تمام بادشاہی میں ان جیسا کوئی آدمی نہیں ہے. سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ یہ ساری باتیں سن کر جب واپس اپنے والد کے پاس گئے تو فرمایا آپ کی پوری سلطنت میں امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی کوئی شخصیت نہیں، کوئی آدمی ویسا نہیں ہے. جی ہاں، الحمدللہ جسے لوگ واجب القتل سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اور دنیا سے بے نیاز ہے. تب شاہ جہاں کا غضب کم ہوا. نیز روایت میں ہے کہ حضرت موصوف کو لنگر کے لیے جاگیر دینے کی پیشکش کی گئی تو آپ نے اس کو بھی واپس کر دیا. بادشاہ کی طرف سے یہ بھی آپ کو آفر کیا گیا تھا کہ آپ کے لنگر کے لیے کچھ جاگیر آپ کو پیش کر دیا جاتا ہے، آپ نے اس سے بھی منع فرمایا. الحمدللہ. ایک اور واقعہ اس کتابوں میں لکھا ہے کہ سید عبداللطیف کاظمی قادری امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار کسی پتھر پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے
کہ اس علاقے سے بادشاہ وقت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی فوج کے ساتھ گزر ہوا۔ رات ہونے کی وجہ سے اورنگزیب عالمگیر نے فوج کو پڑاؤ کا حکم دیا اور لنگر کی تیاری کا بھی حکم دیا۔ جب لنگر تیار ہوا تو اورنگزیب عالمگیر نے حکم دیا کہ تمام علاقے کی عوام کو بھی کھانے میں شرکت کی دعوت دی جائے، فوج بھی کھائے، آس پاس کے لوگ جو بھی ہیں سب کو دعوت دو۔ حکم کے مطابق لوگ کھانے کے لیے آ گئے، سب کو دعوت ملی تھی، کھانا شروع کر دیا۔ اسی بیچ میں چند سپاہی اورنگزیب عالمگیر کے پاس حاضر ہوئے اور شکایت کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سن کر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ برہم ہوا، ناراض ہوئے اور بولا کہ جاؤ دوبارہ انہیں ہمارا حکم سناؤ۔ سپاہی چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد جب لوٹے تو انہوں نے دوبارہ وہی جواب دیا کہ اب وہ آ نہیں رہے ہیں، وہ کوئی بیٹھے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نہیں آ رہے ہیں وہ۔ یہ سن کر اورنگزیب عالمگیر نے سپاہیوں سے کہا کہ ہم خود جا کر اس شخص کو ملنا چاہتے ہیں۔ جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید عبداللطیف کاظمی قادری امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو تحکمانہ انداز میں، حاکمانہ انداز میں بادشاہ نے کہا کہ کیا وہ تم ہی ہو جس نے ہمارا حکم ماننے سے انکار کر دیا؟ اس بزرگ سے کہا، امام بری سرکار سے کہا۔ سید عبداللطیف کاظمی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، ہاں وہ میں ہی ہوں۔ اس پر اورنگزیب عالمگیر بولا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم بادشاہ وقت ہیں اور تم ہماری جاگیر میں موجود ہو؟ سید عبداللطیف کاظمی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، تو تم جو بھی ہو جاگیر صرف اللہ کی ہے، اور اگر تمہیں جاگیر دیکھنے کا بہت شوق ہے تو ہمارے ساتھ اس پتھر پر بیٹھو۔ امام بری سرکار نے فرمایا کہ تم جو بھی ہو لیکن جاگیری حقیقت میں تو اللہ کی ہے، اور اگر تمہیں جاگیر ہی دیکھنا ہے تو آؤ میرے ساتھ اس پتھر پر بیٹھو جس پر بیٹھ کر میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ جب اورنگزیب عالمگیر بیٹھا تو اسے اپنے چاروں طرف ہیرے جواہرات سے بنا دریا نظر آیا، تھوڑا نہیں، چاروں طرف دریا ہے ہیرے جواہرات کے، اور وہ پتھر جس پر سید عبداللطیف کاظمی قادری بیٹھے تھے وہ ایک بہت خوبصورت تخت کی صورت میں نظر آیا۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سید عبداللطیف کاظمی قادری سے بولا، مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ کو نہیں پہچان پایا تھا، اس لیے آپ سے گستاخی کر بیٹھا تھا۔ یہ سن کر سید عبداللطیف کاظمی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اورنگزیب عالمگیر کو معاف بھی کیا اور اس کے حق میں دعا بھی فرمائی۔ الحمدللہ۔ یہ بھی تذکرہ اولیاء پاکستان کے جلد اول کے صفحہ نمبر 202 میں یہ بات الحمدللہ لکھی ہے۔ غور کیجئے کیا عظیم الشان شخصیت ہے حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 4 جمادی الاول حضرت کے عرس کی تاریخ ہے۔ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں مولا کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے، خوب برکتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو بھی اس کا حصہ عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔